کائنات کی اربوں سال پرانی تاریخ میں دھول اور مٹی کے درمیان ایک ایسا واقعہ پیدا ہوا جس نے فزکس کے قانون کو حیران کر دیا۔ ایک مخلوق جو مٹی سے بنی لیکن اس کی نظر ستاروں پر تھی، ہم یعنی انسان۔ لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ سائنس کی دنیا میں ایک نظریہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہومو سیپینس یعنی موجودہ انسان ایوولوشن کا آخری قدم نہیں ہے، بلکہ ہم صرف ایک برج ہیں، ایک راستہ جو ایک ایسی مخلوق کی طرف جاتا ہے جو شاید موت کو شکست دے دے گی۔ کیا قدرت نے ہمیں صرف یہاں تک لانے کے لیے اتنی محنت کی تھی، یا ہم ایک ایسے امتحان کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہم خود اپنے کریٹر بننے کی کوشش کریں گے؟ گیلیکسی قدرت کی اس ویڈیو میں آج ہم انسانیت کے اس خوفناک مستقبل کا پردہ اٹھائیں گے جو ہمارے ڈی این اے میں لکھا جا چکا ہے۔ اربوں سالوں سے زمین پر زندگی کا نظام نیچرل سلیکشن پر چل رہا ہے، یعنی وہی زندہ بچے گا جو سب سے طاقتور ہوگا۔ لیکن انسان نے اس نظام کو چیلنج کر دیا ہے۔ ہم نے دوائیاں بنائیں، ٹیکنالوجی ایجاد اور اللہ کے بنائے ہوئے موت کے نظام کو دھیما کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا یہ جسم جو مٹی اور گوشت سے بنا ہے، اس کی اپنی حدیں ہیں۔ یہ جسم ریڈیشن کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ اسپیس کی گہرائیوں میں سانس نہیں لے سکتا۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے ٹرانس ہیومنزم کا۔ سائنٹسٹ آج اسے جینیٹک سیشور دریافت کر چکے ہیں جو ہمارے جین سے بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا ہے۔ لیکن سوچئے، کیا ہوگا جب ہم اس ٹیکنالوجی کو صرف بیماریاں ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ سپر ہیومنز بننے کے لیے استعمال کریں گے؟ ایسے انسان جو کبھی تھکے گا نہیں، جن کی یادداشت کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہوگی۔ کیا یہ اللہ کے بنائے ہوئے فطری نظام میں دخل اندازی نہیں؟ اگلا مرحلہ ہمارے جسم میں ٹیکنالوجی کو داخل کرنا ہے۔ ایلون مسک کی نیورا لنک جیسی ایجاد صرف شروعات ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسے مستقبل کا جہاں آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ صرف ایک فائل اپنے دماغ میں ڈاؤن لوڈ کریں گے اور آپ کو دنیا کی ہر زبان بولنا آ جائے گی۔ لیکن یہاں ایک خوفناک سوال کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دماغ ایک مشین سے کنیکٹ ہو گیا تو کیا آپ اب بھی انسان رہیں گے؟ کیا ہوگا اگر آپ کے دماغ کو ہیک کر لیں؟ قدرت نے ہمیں سوچنے کی آزادی دی ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی ہم سے ہماری انفرادیت چھین سکتی ہے۔ ہم ایک ایسی مشین بن جائیں گے جس کا سوئچ کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگا۔ انسانیت کے اس سفر میں سب سے بڑا موڑ
تب آیا جب ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک ایسا غلام بنا رہے ہیں جو ہمارے مشکل کام آسان کرے گا، لیکن قدرت کا اصول ہے کہ جب مخلوق اپنے خالق سے زیادہ عقل مند ہو جائے تو نظام بدل جاتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسے سنگولیرٹی کہتے ہیں، وہ لمحہ جب ٹیکنالوجی انسانی سمجھ سے باہر نکل جائے۔ آج AI ہماری پسند کا فیصلہ کرتی ہے، کل یہ ہماری سوچوں پر حکمرانی کرے گی۔ کیا یہ AI ہمیں ایک irrelevant مخلوق سمجھ کر مٹا دے گی؟ ہماری اگلی منزل ہے ڈائسن اسپیئرس، ایک عظیم الشان ڈھانچہ جو سورج کی 100% انرجی کو کیپچر کر لے گا۔ ہم قدرت کے بنائے ہوئے نظام میں دخل دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سائنس موت کو ایک بیماری کی طرح ٹریٹ کرے گی جس کا علاج ممکن ہوگا۔ نینو روبوٹس ہمارے خون میں دوڑ کر ہمارے سیلز کی مرمت کریں گے، لیکن ذرا سوچئے، اگر موت ختم ہو جائے تو کیا زندگی کی قدر باقی رہے گی؟ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جو پھول مرجھاتا نہیں تو اس کی خوشبو پرانی ہو جاتی ہے، لیکن اس ساری ٹیکنالوجی اور ترقی کے درمیان جب ہم کائنات کی گہرائیوں میں جھانکتے ہیں تو ہمیں ایک عظیم سچائی نظر آتی ہے۔ سائنس جتنی بھی آگے نکل جائے، وہ اس ماسٹر ڈیزائنر کے بغیر ادھوری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے۔ انسان مارس پر گھر بنا سکتا ہے، AI سے دنیا بدل سکتا ہے، لیکن یہ ساری عقل اور یہ پوری کائنات اس اللہ ذوالجلالہ کے ایک اشارے پر قائم ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور جتنا بھی ستاروں پر کمان ڈال لیں، ہماری ہر دریافت ہمیں اس قدرت کے دروازے پر لے جاتی ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ انسانیت کا مستقبل روشن بھی ہے اور خوفناک بھی، لیکن یاد رکھیں، سکون صرف اس قدرت کے نظام کو سمجھنے میں ہی پائیں گے۔ گیلیکسی قدرت کو سبسکرائب کریں اور بتائیں، کیا انسان واقعی موت کو شکست دے سکتا ہے؟ اللہ حافظ۔